سر یہ تو عوام کے سوالات ہیں نا, یہ میری پرسنل, یہ تو میرے پرسنل جب میں جواب دے رہا ہوں پھر کیوں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ اس میں 25 کروڑ عوام رہتی ہے سر, 25 کروڑ عوام رہتی ہے پاکستان میں. میں سلیم صافی کو جواب دے دوں گا پھر کہ پورا من جا رہے تھے. تو سر میں نے تو سوال میرا بدستور قائم تھا, میرا سوال بدستور قائم تھا, میں نے تو اپنے سوال پہ رہو. آپ کے سوال کا میں نے جواب اگر میں غلطی ہوئی ہے, ہمارے سربراہ کو پکڑ لیا, اب ہم پورا من چنے کھائے ہم وہاں بیٹھ کے. ان کا مطلب یہ انہوں نے جواب دے دیا. کیسی بات کر رہے ہیں یار آپ؟ اگلے سوال کی طرف. السلام علیکم ناظرین حضرات, میں ہوں محمد ابراہیم قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں آس پاس آپ کی بات. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹی ایل پی کو بے لاگ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور وقتاً فوقتاً ان پر تنقید کی جاتی ہے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے. تو اسی حوالے سے جانتے ہیں ٹی ایل پی کے ایک سرگرم کارکن جو ماضی میں ناظم اعلیٰ کا عہدہ بھی سنبھال چکے ہیں. آئیے پوچھتے ہیں زاہد صاحب سے کچھ سوالات, دیکھتے ہیں کہ یہ عوام کے سوالات کا بخوبی جواب دے پاتے ہیں یا نہیں. آئیے پوچھتے ہیں ان سے سوالات. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ بابا جی کے ساتھ کافی وقت اپنا گزار چکے ہیں اور آپ کا کہنا ہے کہ وہ آپ کی زندگی کے انتہائی قیمتی لمحات ہیں, تو کچھ ناظرین کو بھی بتائیے کہ بابا جی کی زندگی کیسی تھی اور آپ نے بابا جی کو کیسے پایا تھا. ہاں جی, یہ ہماری زندگی کے بہت قیمتی لمحات ہیں جو قبلہ امیر المجاہدین خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ تھوڑے یا زیادہ جتنے بھی اللہ پاک نے وہ لمحے نصیب کیے اور آپ کے ساتھ گزرے. خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے بہت تقوی والی ہستی تھیں آپ, اور قرآن و سنت کے جو احکامات ہیں اس کی بہت آپ پابندی کرتے تھے. نماز میں تو ایسی صورتحال تھی کہ اذان ہوتی تھی اور آپ دنیا سے بیگانہ ہو جایا کرتے تھے, اور تقوی اتنا زیادہ تھا آپ کے اندر کہ آپ اپنی گاڑی میں 2 روٹیاں رکھتے تھے اور تھوڑا سا اچار رکھا ہوتا تھا. جہاں بھوک لگتی تھی اپنی روٹی نکالی, اگر اچار ہے روٹی ختم ہے تو قریب کا کہیں ہوٹل آیا تو آپ نے گاڑی رکوا کے کہا کہ روٹی ختم ہے تو روٹی لے لی, کہیں آگے اسٹور آیا اگر اچار ختم ہے تو اچار لے لیا. اتنی مخصوص تھوڑی سی غذا تھی کہ حشر والے دن میں نے اس روٹی کا حساب دینا ہے. یہ ہم نے خود سنا ہے ان کے منہ سے کہ آپ مرغ مسلم ان چیزوں کے بالکل وہ نہیں تھے. آپ جو ہیں دھرنوں میں بھی تقریباً 9 گھنٹے ایسی بغیر کچھ کھائے پیے اپنی ویل چیئر پہ بیٹھ کے تو دونوں ہاتھ اوپر اور لبیک کی صدائیں لگاتے نظر آتے تھے. یہی وجہ ہے کہ قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے پہ 2 کروڑ لوگ تھے, اور آپ کا چہرہ آپ کو تیسرے دن دفنایا گیا ہے, اور آپ کا چہرہ جب آپ وفات پائی تھی آپ نے, لوگوں کے تو کانوں میں بھی روئی ہوتی ہے اور ناک میں بھی روئی ہوتی ہے اور چہرے زرد اور نیلے پڑ جاتے ہیں, اور آپ کے نہ کوئی روئی تھی نہ کہیں سے پانی بہا, اور چہرے پہ جو نورانیت اور تازگی تھی وہ تیسرے دن بھی بڑھتی چلی جا رہی تھی. اچھا, کہا جاتا ہے کہ بابا جی آپ سے بے پناہ محبت رکھتے تھے اور آپ نے اس کے بارے میں ہمیں آگاہ بھی کیا. بابا جی نے جو فیض آباد میں جو کوٹ زیب تن کیا ہوا تھا, سنا ہے کہ وہ کوٹ آپ کے پاس ہے. کیا آپ ہمارے ناظرین کو بتا سکتے ہیں کہ یہ کوٹ آخر آپ کے پاس کس طرح آیا اور آپ اس سے کتنی عقیدت رکھتے ہیں؟ یہ میرا جناب وہ کہتے ہیں نا کہ کل اثاثہ ہے, زندگی کا کل اثاثہ ہے. بے شک ایسا ہی ہے کہ آپ کو محب کو جب محبوب مل جائے یا محبوب کو محب مل جائے تو یہ تو سونے پہ سہاگ ہے. یہ قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ ویسٹ کوٹ ہے میرے پاس جو آپ نے نواز شریف دور میں جب ختم نبوت دھرنا دیا گیا تھا فیض آباد میں, جو آپ نے زیب تن کی ہوئی تھی جس میں ہمارے 8 کارکن شہید ہوئے تھے. یہ مجھے قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ مطلب ایسی وہ ہستی نہیں تھے کہ اپنے تبرکات لوگوں میں بانٹیں, ورنہ پیر تو اس طرح بانٹتے ہیں کہ مطلب مرید ایسے اچھل کے چیزیں لیتے ہیں اور پیر کا خون 2 کلو بڑھ رہا ہوتا ہے, اتنا مجھ سے عقیدت رکھتے ہیں. بابا جی وہ ہستی نہیں تھے, لیکن بس وہ بابا جی کے ذریعے مجھے کیسے ملی, یہ بس مل گئی مجھے جو نصیب میں تھا. تحریک لبیک کو وقتاً فوقتاً عوام کی طرف سے, حکومتی اراکین کی طرف سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے, تو تحریک لبیک اکثر مشکلات کا شکار ہی رہتی ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تحریک لبیک پاکستان ہو یا الیکشن کمیشن سے دیگر پاکستان میں 200 سے زائد جماعتیں جو رجسٹرڈ ہیں, اور بالخصوص وہ جماعتیں جو بڑی جماعتیں ہیں پاکستان کی 3-4 جماعتیں, یہ صرف تحریک لبیک پاکستان کا کوئی ایسا خاصا نہیں ہے کہ یہ صرف تنقید کا نشانہ بنی رہتی ہے. تمام جماعتیں جو پاکستان میں ہیں
وہ تنقید ہی کا نشانہ بنتی سر ہے. میں آپ کو یہاں پر یاد کراتا جاؤں کہ کلدم اگر کوئی جماعت ہوئی ہے تو وہ تحریک لبیک ہی ہے. ہاں جی، تحریک لبیک پاکستان کو کالدم قرار دیا گیا اور بلا جواز قرار دیا گیا، صرف اس لیے کہ انہوں نے فرانس کا جو سفیر ہے اس کو نکالنے کی بات کی. جو جماعتیں آج تک اپنے مفادات کے لیے اکٹھی نہیں ہوتی، مگر وہ تحریک جو اسلام کے غلبے کی بات کرتی ہے اس کے لیے اسمبلی سے 5 منٹ میں بل منظور ہو جاتا ہے اور تحریک لبیک پاکستان کالدم قرار دی جاتی ہے. سر یہ اسلام کے غلبے کی جہاں بات ہے تو تحریک لبیک کے کارکنان وقتاً فوقتاً یہی بات کرتے نظر آتے ہیں، اکثر یہی بات کرتے نظر آتے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں یا دیگر جماعتیں ہیں یہ ناموس رسالت پر کھڑے نہیں ہوتے، گویا ان کی طرف سے ایک ایسا رویہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ مسلمان نہیں اور وہ مسلمان ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، آپ کی ناموس، آپ کی توقیر مسلمان کے لیے یہ حیثیت رکھتی ہے. سر اگر بے شک میں آپ کی بات مانتا ہوں اور یہ مگر یہ بات کہ اپنے ہی لوگوں کو جلا دینا، اپنے ہی لوگوں کے کاروبار کو برباد کر دینا، اپنے ہی لوگوں کی گاڑیوں کے شیشے توڑ دینا، اپنے ہی لوگوں کی موٹر سائیکلوں کو جلا دینا، جبکہ اکثر حوالہ دیتے ہیں تحریک لبیک والے کہ مسیلمہ کذاب کے خلاف جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جو جہاد جب ہوا اور آپ سپہ سالار تھے تو کیا انہوں نے مدینہ شریف میں گھراؤ کا رواج جو ہے نا وہ فروغ دیا تھا؟ تو سر اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں، یہ عوام کا سوال ہے. تحریک لبیک پاکستان نے آج تک احتجاج کیا ہو، دھرنا دیا ہو، ریلی ہو، تحریک کا پروگرام ہو، اگر وہ احتجاجی رنگ میں بھی ہے تو آج تک نہ تحریک لبیک اور اس کے میڈیا کوریج بھی ہے کہ تحریک لبیک والوں نے واقعتاً جو موٹر سائیکلیں جلائیں، گاڑیاں جلائیں، رکشے جلائے، یہ عوام اس بارے میں کافی جو ہے نا اس میں رنج و غصہ جو ہے نا پایا جاتا ہے. تو یہ تمام تر چیزیں تو دیکھنے میں آئیں، یہ تو آن کوریج ہے، میڈیا میں ہے، اس کے تو پروف ہمیں ملتے ہیں. ابراہیم بھی بالکل ایسا نہیں ہے، یہ ایک پروپوگنڈا ہے. تحریک لبیک پاکستان نے آج تک جب بھی احتجاج کیا نہ کسی کی ریڑھی جلائی، نہ کسی کی موٹر سائیکل جلائی ہے. اگر ہم فیض آباد بیٹھے 2017 میں تو تحریک لبیک پاکستان کے 8 کارکن شہید ہوئے ہیں، سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں، کوئی پولیس والا نہیں مرا، کسی پولیس والے کا. میرا ایک عاجزانہ آپ سے سوال ہے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رمضان شریف میں جب تحریک لبیک والوں کی طرف سے جو ہے نا وہ احتجاج کی کال دی گئی تو مختلف چوک اور چوراہوں پہ جو ہے نا لوگ اکٹھے ہو گئے، چوک بند کر دیے گئے. تو یہ کیا ملکی نقصان نہیں ہے کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کا پہیہ جام ہو جائے نا، عوام کو ایمبولینسیں پھنسی، عوام مشکلات کا جو ہے نا شکار ہوئی؟ تو یہ تو ہمارا دین نہیں ہمیں سکھاتا کہ جب رمضان میں نے آپ کو جیسے کہ حوالہ دیا کہ بائیکاٹ کی جو ہے نا وہ کال دی گئی تو جلائے گئے، ٹائر جلائے گئے، موٹر سائیکلوں کو جو ہے نا وہ زبردستی روکا گیا، بدتمیزی کا ایک رویہ کارکنان کی طرف سے. تو کیا یہ ساتھ بھی چاہتے تھے یا اس وقت بابا جی بھی یہی چاہتے تھے؟ تحریک لبیک پاکستان کے احتجاجی پروگراموں میں جتنا ہم لوگ جاتے ہیں شاید آپ نہ جاتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ تحریک سے وابستہ ہیں. ہم نے نہیں دیکھا کہ اگر روڈ بند کرتے ہوئے ٹریفک آ رہی ہے تو اسے بدتمیزی کی جا رہی ہے. میڈیا کوریج کر رہے تھے وہ چینلز یا وہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز جو کہ آپ کے اپنے خود بھی جو ہے نا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، جب وہ کوریج کرتے تھے، جب کیجویلٹیز ہوئی، جب آپ کے جو لوگ وہاں پہ جو ہے نا شہید ہوئے بقول جو ہے نا تحریک لبیک کے جو ہے نا کارکنان کے کہ وہاں پہ کافی زیادہ جو ہے نا شہادتیں، اگر وہ میڈیا کوریج کر رہا ہے تو اس کو آپ مان رہے ہیں. اور وہ جو اگر میڈیا کوریج کر رہا ہے کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ کو جلایا جا رہا ہے، لوگ جو ہے نا بیچارے ایمبولینسیں پھنسی ہیں، لوگ بیچارے جو ہے نا وہ رش میں پھنس کر مرے، اس کو اگر میڈیا کوریج کرتا ہے تو آپ اس کو سرے سے نہیں مانتے؟ کیا یہ دو قومی نظریہ نہیں ہے؟ اچھا، آپ تحریک لبیک پاکستان کی جتنے احتجاج کی آج تک شہادتیں ہوئی ہیں تو میں تو آپ کے اس موقف کو تسلیم نہیں کرتا کہ میڈیا نے اس کو کوریج. میڈیا نے دکھایا، میڈیا نے نہیں دکھایا، یوٹیوب بہت سے یوٹیوب چینلز نے دکھایا. سر عوام کو اگر پتہ لگ رہا تھا اور پورا سوشل میڈیا سے پتہ لگ رہا تھا. سوشل میڈیا بھی میڈیا کا حصہ ہے. میڈیا بالکل بلیک آؤٹ ہے تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے. پاکستان کے اندر 200 سے زائد جماعتیں رجسٹرڈ ہیں الیکشن کمیشن سے. ہر ایک کا جلسہ جو 9 بندوں پہ مشتمل ہو وہ جلسہ تو ٹی وی پہ دکھایا جا سکتا ہے، مگر تحریک لبیک پاکستان کی ریلی ہو، جلسہ ہو جس میں لاکھوں لوگ شریک ہوں، وہ میڈیا نہیں دکھا پاتا.
آپ کے مختلف چوک چوراہے بابو صابو آپ دیکھ لیں, مختلف لاہور کی جگہیں دیکھ لیں, جو فیض آباد جب یہ دھرنا گیا تو راستے میں آنے والے مختلف مقامات وقتاً فوقتاً بند رہے, وہاں پہ شدت کا مظاہرہ جو دیکھا گیا, ایمبولینسیں پھنسی رہیں, جلاؤ گھراؤ کا نظام, اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے, یہ تو میڈیا کے اندر موجود ہے, یہ تو باقاعدہ طور پر خبریں جو ہے نا نشر ہو چکی ہیں, تو اس کو میرا نہیں خیال کہ آپ نیگلیکٹ کر سکیں گے. ہاں جی بھائی, ایسا ہے 20 تاریخ کو حکومت پاکستان نے ایک معاہدہ کیا کہ ہم 20 تاریخ کو اس پہ عمل درآمد کریں گے اور اسمبلی میں معاملہ لے کر جائیں گے. تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے جو تھے وہ شفیق امینی صاحب تھے, غلام عباس فیضی صاحب کے دستخط تھے, اور حکومت کی طرف سے پی ٹی آئی کی حکومت تھی, شیخ رشید کے دستخط تھے, اور نور الحق. جی وہ معاہدہ طے پایا تھا, مفاہمت کی بات ہوئی. اس میں کیا طے پایا تھا؟ آپ تحریک لبیک پاکستان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, یہ شدت پسند ہیں. اگر آپ میری بات کا جواب دیں کہ شدت پسند کون ہے, تحریک لبیک یا جنہوں نے اس وقت معاہدہ توڑ کے منافی کام کیا, شریعت کے بھی منافی کہ معاہدے کی پاسداری کرنا مسلمان کا اولین فریضہ ہے. 20 تاریخ کو انہوں نے کہا اسمبلی کے اندر لے کر جائیں گے یہ معاملات, اور اگر 20 تاریخ سے پہلے تحریک لبیک پاکستان کوئی ایسا عمل کرتی ہے معاہدہ منسوخ سمجھا جائے گا, اور اگر حکومت کی طرف سے کوئی ایسا قدم اٹھایا جاتا ہے معاہدہ منسوخ سمجھا جائے گا. ابھی 20 تاریخ ہونے میں 8 دن باقی تھے, 12 تاریخ تھی, اور سعد حسین رضوی صاحب جو ہے علامہ اقبال ٹاؤن میں جنازہ پڑھا کر اپنی مسجد کی طرف روانہ تھے, اور سعد حسین رضوی صاحب کو 8 تاریخ کو گرفتار کر لیا, 12 تاریخ کو گرفتار کر لیا, اور ابھی 8 دن باقی تھے معاہدہ اسمبلی میں لے جانے کے, جو انہوں نے کہا تھا کہ دونوں طرف سے کوئی شرارت نہیں ہوگی. حکومت نے کی. جب تحریک لبیک پاکستان کے پورا من ورکر پورا من احتجاج کے لیے سڑکوں پر آئے کہ آپ لوگوں نے معاہدے کی منافی کام کیا ہے. سر اگر پرامن احتجاج کے لیے سڑکوں پر آتے, میں اپنا سوال پھر دہرانا چاہوں گا کہ پرامن طریقے سے سب کام ہو رہے تھے, تو سڑکیں بند کرنے کا جواز, چوک چوراہوں کو بند کرنے کا جواز, ٹائروں کو جلانے کا جواز, یہ کہاں سے پیدا؟ وہ تمام کہانی تو آپ کی جگہ بالکل جو ہے نا ٹھیک ہے, لیکن آپ اس کو کیا یہ انٹرویو غلط لے رہے ہیں, آپ یہ غلط لے رہے ہیں. کیوں؟ جب آپ کو ایک سوال آپ کے کورٹ میں نے ڈال دیا کہ 12 تاریخ ہوئی اور سعد رضوی کو گرفتار کر لیا, آپ پھر کہہ رہے ہیں جب پورا من کام ہو رہے تھے آپ نے کیوں کر لیا؟ اچھا میں آپ سے مکمل پی ٹی آئی کے نانا میں آپ سے مکمل نہیں سر, میں کو اپنے انٹرویو میں تو صحافت ہمارے 39 کارکن شہید ہو گئے تحریک لبیک کے, آپ سمجھ نہیں آ رہی. میں آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جب پورا من جا رہا تھا, پورا من کہاں جا رہا تھا کام یار. 12 تاریخ کو ہمارے سربراہ کو پکڑ لیا حکومت نے سائن کر کے. سر آپ نے میرے ایک اور سوال کرنا یار انٹرویو, ایک اور آپ کیسے بن رہے ہو یار؟ ایک اور سوال ایک اور عاجزانہ سوال انٹرویو میں صحیح چہرہ دکھانا چاہ رہے ہیں عوام کو کہ خراب چاہ رہے ہیں؟ آپ کو میں جواب دے رہا ہوں بات کا کہ معاہدے کی خلاف ورزی وہاں سے ہوئی ہے. آپ پھر کہہ رہے ہیں جب پورا من کہاں جا رہا ہے؟ انہوں نے ہمارے سربراہ کو گرفتار کر لیا. سر یہ تو عوام کے سوالات ہیں نا, یہ میری پرسنل, یہ تو میرے پرسنل. جب میں جواب دے رہا ہوں پھر کیوں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ اس میں 25 کروڑ عوام رہتی ہے سر, 25 کروڑ عوام رہتی ہے پاکستان میں. میں سلیم صافی کو جواب دے دوں گا پھر کہ پورا من جا رہے تھے. تو سر میں نے تو سوال میرا بدستور قائم تھا, میں نے تو اپنے سوال پہ رہو. آپ کے سوال کا میں نے جواب اگر میں ہوئی ہے ہمارے سربراہ کو پکڑ لیا, اب پورا من چنے کھائے ہم وہاں بیٹھ کے. ان کا مطلب یہ انہوں نے جواب دے دیا. کیسی بات کر رہے ہیں یار آپ؟ اگلے سوال کی طرف